میری اس ریکارڈنگ کو آپ محفوظ رکھ لیں، انشاءاللہ 2023 میں بھی یہی کہیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کو نکیل ڈال لیں، ورنہ ہم نے اس کے دفتر کا رخ کر دیا تو اس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اگلے الیکشن میں پوری کوشش ہوگی کہ سندھ میں بھی پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ بنائے۔ اگر ایسی حرکت کی تو میں انڈیا کو پکاروں گا کہ آپ سے وہ اچھے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ٹیٹ۔ بات ہم کریں گے آزاد کشمیر کے الیکشنز کا جو رزلٹ آئے اس پر، لیکن ہم اس کے ساتھ بات کریں گے اس ایشو پہ جس نے کہ سب کا دل دہلا دیا ہے، روح کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ان کے لائر ہمارے ساتھ ہوں گے نور مقدم کے۔ ناظرین بات کریں گے جس طریقے سے ڈیلٹا کراچی میں پھیل رہا ہے کتنا وہ خوفناک ہے اور پاکستان میں کیا ہو سکتا ہے۔ ناظرین شروع کرتے ہیں ہم آزاد کشمیر میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اس سے۔ رزلٹ آپ کے سامنے ہے، اب تو بڑا کلیئر ہے۔ پی ٹی آئی کو 25 سیٹس ملی ہیں، 11 ملی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، پی ایم ایل این کو 6 اور مسلم کانفرنس کو 1۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پچھلے جو الیکشنز ہوئے تھے 2016 کے، اس میں پی ٹی آئی کو 2 ملی تھی، یہ آپ سکرین پہ لسٹ بھی دیکھ رہے ہیں، 2 ملی تھی، 3 پیپلز پارٹی کو ملی تھی، پی ایم ایل این کو 31 ملی تھی۔ تو obviously بالکل ایک ریورسل ہی آیا ہے in a sense۔ اور اس الیکشن میں آپ کو معلوم ہے کہ جس نوعیت کی کیمپیننگ ہوئی تھی انتہا کی نیگیٹو، اور کشمیر پر تو کم بات ہوئی تھی اور لڑائی جھگڑا آپس میں خوب تھا، بہرحال وہ بھی تھا، اور الیکشن کے دن بھی وائلنس کافی ہوا، 2 لوگ مارے گئے پی ٹی آئی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ مار دھاڑ ہوئی، یعنی کہ بندوقیں چلی، پھر جلائے گئے پولنگ سٹیشنز وغیرہ۔ بہرحال جو اے جے کے چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بائی اینڈ لارج وہ ٹھیک ہوا، اور وہ کہہ رہے ہیں ریزلٹس جو آ گئے، جو جیتا جیتا، جو ہارا ہارا۔ دونوں پارٹیز جو ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، انہوں نے البتہ یہ ضرور کہا کہ جی ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے الیکشنز کے رزلٹ، اور کافی انہوں نے سخت باتیں کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل دھاندلی ہوئی ہے۔ لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کے تھے پرائم منسٹر پچھلے فاروق صاحب، تو دیکھیے گا جب وہ بہت تل ملائے، جب وہ دونوں سیٹ ہار گئے، سنیے گا وہ کیا کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا۔ کشمیر جو ہے نا، یہ کوئی 250 سال سے غلامی میں ہے، مغلوں کی غلامی میں گیا، پھر یہ پٹھانوں کی غلامی میں گیا، پھر سکھوں کی غلامی میں گیا، پھر ڈوگروں کی غلامی میں گیا، تو آزاد کشمیر ہے، اس کشمیر سے بھی غلامانہ سوچ نکلی نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ فرما رہے ہیں پی ایم ایل این کے جو فارمر تھے پی ایم ادھر کے اے جے کے پرائم منسٹر عمران خان نے بہرحال ٹویٹس کیے ہیں اور مبارکباد دی ہے، نیچرلی ان کے لیے اٹس اے میجر ون۔ یہ بھی کہنا شاید درست ہوگا کہ کچھ سرویز تھے جو پریڈکٹ کر رہے تھے کہ پی ایم ایل این جیتے گی، ایک پیٹرن ہے جس کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ جو کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی جیتے گی، ایک پیٹرن ہے کہ جس کی سینٹر میں گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی وہاں گورنمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن ہم اب آگے کی طرف دیکھیں گے کہ آگے جائیں گے کس طرف، سیاست کس طرف جائے گی۔ اے جے کے کا الیکشن تو ہو گیا ہے، شکایات ہیں ضرور اپنی جگہ، لیکن where do we go from here in terms of politics؟ ہمارے ساتھ اندلیب عباس صاحبہ لیڈر پی ٹی آئی کی، بہت شکریہ اندلیب عباس صاحبہ جوائننگ اس۔ سینیٹر ڈاکٹر عفان اللہ خان ہیں لیڈر پی ایم ایل این کے، بہت شکریہ ڈاکٹر عفان، وارم ویلکم، آپ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں شاید۔ ناظرین ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے عاجز دھامرا صاحب بھی جوائن کریں گے شارٹلی۔ تو
میں چاہوں گی سنٹ صاحب آپ سے شروع کروں. آپ نے سنا کہ آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے تو پوری بجائے وہ دھاندلی واندلی کا انہوں نے کہا یہ تو کشمیریوں کی جو ذہنیت ہے وہ غلامانہ ہے, یعنی کہ جو جیتتا ان کو نظر آتا ہے چڑھتا سورج ہے اس کے ساتھ, وہ تو جو کشمیری کہیں گے سو کہیں گے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ ہاؤ ڈز دس سٹ ود یور پارٹیز پوزیشن کہ جی یہ تو دھاندلی واندلی ہوئی ہے؟ جہاں تک میں نے چیک کیا راجہ صاحب اپنی ایک سیٹ جیت گئے ہیں, تو وہ دونوں نہیں ہارے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک میں ایک کلچر خالی کشمیر میں نہیں اور بھی جگہوں پہ پریویل کرتا ہے, جو کہ جسے کہتے ہیں جڑا جتا عہدے نال, تو وہ نا اس طرح یہ تو ہوتا ہے, پنجاب میں بھی ہوتا ہے, یہ تو ایک کلچر پریویل کرتا ہے نا یہ. لیکن اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیونکہ آزاد جموں کشمیر کا الیکشن وفاق کے الیکشن کے بعد ہوتا ہے, تو ظاہر اس کا امپیکٹ جی بی پہ بھی آتا ہے اور اے جے کے پہ بھی آتا ہے, اور وہ آپ ہر دفعہ دیکھتے ہیں. جو تو نہیں تو پھر آپ اگری کریں جو انہوں نے فرمایا, اس کا مطلب کہ دھاندلی کا مسئلہ نہیں جیڑا جتنے عہدے نال, یہ وہی والی بات ہو رہی ہے نا. دیکھیں اس میں کچھ پری پول ریگنگ ہوئی ہے جس میں ہمارے لوگوں کو توڑا گیا ہے, تو لوگ ٹوٹتے آپ نے بھی توڑا ہوگا ایک زمانے میں, یہ نہیں. لیکن اگر دیکھیں اگر تو دو پولیٹیکل پارٹیز آپس میں رینگلنگ کر رہی ہیں تو اٹ از فائن. لیکن اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کو کوئی زیادہ سپورٹ ہے سرٹن کوارٹرز کی, تو وہ ظاہر ہے اس کا پھر کون سے کوارٹرز جو ہمارے ملک میں ان کو لے کے آئے ہیں انہی کوارٹرز کی میں بات کر رہا ہوں. تو تھی سپورٹ دیکھیں اس الیکشن میں 2018 والا معاملہ تو نہیں تھا کہ پولنگ اسٹیشنوں میں گھسا ہے کوئی, یہ تو میں کنفرم کر رہا ہوں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں میں LA-17 میں خود تھا, آن دا گراؤنڈ تھا, تو میں نے خود مینیج. تو اس طرح LA-17 کے حد تک تو کوئی پولنگ اسٹیشنوں میں نہیں گھسا کیونکہ ہمارے لوگ وہاں پہ تھے. لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ جیسے جو ہمارے مین بندے تھے انہیں توڑ لیا گیا. پھر یہ ہے کہ جو ہوا ٹوٹتے بھی ہے نا, دیکھیں نا یہ جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں نا, جیسے لوگوں سے کہتے ہیں بچے ٹوٹ جاتے ہیں, یعنی کہ ٹوٹتے ہیں, آپ لوگوں کے بھی ٹوٹے تھے اور بھی ٹوٹے تھے. دیکھیں مجھ سے اکثر لوگ یہ والی بات پوچھتے ہیں, بھائی بات یہ ہے کہ یہ کوئی نارمل بیہیویئر ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے اندر ہی اس طرح کی حرکت ہے, یہ کوئی نارمل بیہیویئر ہے کہ کیوں ٹوٹ جاتے ہیں, آپ کیوں کرتے ہیں, یہ سوال تو یہ ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ کیوں ٹوٹ جاتے ہیں, آپ نہ کریں تو اس طرح ہوگا ہی نہیں. ہم نے کوئی دیکھیں ہندوستان سے تو نہیں ڈیل کرنا نا, ہم کوئی ہماری جنگ تو نہیں ہے, سارے ہم اسی ملک کے لوگ ہیں. تو اس طرح کے معاملات اتنا آپ کے ویسے کافی پریشان ہو گئے تھے کینڈیڈیٹ جنہوں نے کہا وہ انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا, وہ انہیں نہیں کہنا چاہیے, وہ میرا خیال ہے جب وہ جذبات میں ذرا آ کے وہ کیا ہے. اچھا اندریم صاحب اجازت دیں تو میں پہلے دھامرا صاحب سے بات کروں, دین آئی کم ٹو یو بیکاز ان کے اپنے جو کمپلینٹس ہیں. عاجز دھامرا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آزاد کشمیر کا الیکشن ہو گیا اور اب ریزلٹس بھی آ گئے ہیں, اب آگے چلیں گے یا ریزلٹس پر ہی رہ جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی مجھے یہ بات اپنے منہ سے نہیں کہنی چاہیے, جو بات عالم آشکار ہو وہ پوری قوم نے محسوس کی ہو کہ پہلی مرتبہ کشمیر کی الیکشن میں پرائم منسٹر صاحب خود بھاگے گئے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ کہ بلڈ شیڈ ہوا اس الیکشن میں, اور اس سے بھی زیادہ کہ ان کے وزراء جن کو ایک آئینی ادارے نے پابندی لگائی تھی مگر ان کو چیلنج کیا گیا, اور پرائم منسٹر صاحب خود اس وزیر کو لے کے اس ادارے کو یہ آنکھیں دکھا رہے تھے کہ آپ ہوتے کون ہو کہ آپ میرے وزراء کے خلاف نوٹسز نکالیں گے یا ان کو آپ یہاں آنے سے بین کر دیں گے. انہوں نے اس آئینی ادارے کو اور بھی زیادہ سبق سکھانے کے لیے اپنے وزراء کو نیشنل اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کو پولنگ کے اندر بھیجا. اب یہ ساری ایکسرسائز کے بعد اگر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہم جیت گئے ہیں, تو پھر تو میرے خیال میں اس کو ملک کا بچہ یہ جانتا ہے کہ پی ٹی آئی جو دعوے کیا کرتی تھی, کنٹینر والی بیچاری پی ٹی آئی کیا کہتی تھی, اور اب حکمران پی ٹی آئی کس طرح آئینی اداروں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں, ان کو فیل کر رہے ہیں, اس کو میرے خیال میں مجھے تبصرے کی ضرورت نہیں ہے کہ پرائم منسٹر اسی وزیر کو لے جائیں جس کے خلاف نوٹسز نکلے ہوئے ہوں. ان کے وزیر جو ہیں وہ نہتے کشمیریوں پہ اسٹیٹ فائرنگ کرتے ہوں, ان کے وزیر جو ہیں وہ سریعام پیسے بانٹ رہے ہوں, مگر ان کے وہ وزیر جن کے لیے بڑا اچھا تاثر ہے قوم کو, علی محمد خان صاحب والوں کے لیے, وہ خود اندر گئے ہیں اور انہوں نے پیپلز پارٹی کی فرسٹ پوزیشن کو سیکنڈ پوزیشن پہ لا کھڑا کیا, مگر اس کے باوجود بھی الحمدللہ پیپلز پارٹی گراؤنڈ پہ موجود تھی, اور جو سیٹیں ہم نے لوز کی ہیں وہ مینیج کر کے کہیں پہ 150 کہیں پہ 200 400 ووٹوں سے ہمیں شکست دلائی ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ کیلکولیٹ کریں گی تو آپ کو پتا پڑ جائے گا کہ پی ٹی آئی کہاں پہ کھڑی تھی اور اس کو کس طرح فرسٹ پوزیشن پہ لایا. عاجز دھامرا صاحب ٹھیک ہے, یہ آپ کی شکایتیں آپ نے الیکشن کمیشن کو بھی کہا, یہ اس کے آگے کچھ کریں گے یا بس آگے چلیں گے آپ, یعنی کہ آپ اس کو ادھر ہی ختم کر دیں گے معاملات جو آپ اٹھا رہے ہیں؟
देखें पीपल्स पार्टी ने कम से कम इनको एक्सपोज की हुई पार्टी को, इनकी वो नाम निहाद पॉलिसी, उनकी वो सो कॉल्ड पॉलिसी कि वो इदारों पे यकीन रखते हैं, वो कानून पे यकीन रखते हैं, उनको अवाम की जी आपका पॉइंट, जी गॉट योर पॉइंट जी आजी साहब, जी आपका पॉइंट मिल गया। मैं चाहूंगी कि मैं अंदलीप साहब के पास जाऊं। अच्छा अंदलीप साहब, ये तो क्लियर हो गया कि दोनों पार्टीज जनरली एक्सेप्ट कर रही हैं जो आउटकम है, शिकायत हैं लेकिन एक्सेप्ट कर रही हैं, जो मैं समझी हूँ। दूसरा ये बताएं कि ये जो है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इमरान खान साहब हमेशा इदारों की फौकियत, उनकी अहमियत, तो ये बताइए जब एजेके के इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि ये मिनिस्टर नहीं जाएंगे, तो क्या आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर ले गए उनको वहाँ? शुक्रिया नसीम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का था और एंड तक वो लास्ट डे तक वही थे, उनके ही प्राइम मिनिस्टर थे जिनके नीचे ये सब कुछ हो रहा था। तो अगर ये शिकायत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पीएमएलएन से कर रहे हैं, ये तो उन्हीं के नीचे सब कुछ हो रहा था। इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं पीएमएलएन का, या उन्हीं का? नहीं, वो आज़ाद कश्मीर का था ना। ठीक, तो आज़ाद कश्मीर के ऊपर कौन बैठा हुआ था? उनका प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ था। तो आपके प्राइम मिनिस्टर फेडरल जो इलेक्शन कमीशन है उसको कंट्रोल करते हैं? नहीं, तो यही तो मैं कह रही हूँ कि जो कुछ भी हुआ अभी वो ही वाज नॉट रिमूव्ड। आज़ाद कश्मीर का तो अपना वो सारा सिस्टम है ना। तो ये तो इस वक्त कोई इंटरिम गवर्नमेंट नहीं आई, या ये नहीं कहा गया कि जी फेडरल के नीचे आएगा, वो तो ये करें। नंबर वन। नंबर टू, बड़ी नो आई जस्ट वांट टू बी क्लियर, एजेके का जो इलेक्शन कमीशन है वो तो इंडिपेंडेंट है या नहीं इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट आज़ाद कश्मीर के नीचे है, और उनकी गवर्नमेंट जो है वहां की वो उसको आंसरेबल है। उनका जो प्राइम मिनिस्टर था वो वहां था, देयर वाज नो इंटरिम गवर्नमेंट ओवर देयर फॉर द इलेक्शंस। बट एज वी होल्ड इलेक्शंस इन पाकिस्तान बाय इलेक्शंस, तो आपके जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो उनको नहीं कंट्रोल करता। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को कंट्रोल नहीं करता, ना ही नैब को कंट्रोल करता है, ना किसी और इदारे को कंट्रोल करता है। ये तो इंडिपेंडेंट इदारे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो लॉ ये है लेकिन एजेके में कंट्रोल करते हैं? तो खुद कर रहे हैं ना, मैं तो यही कह रही हूं उनको। नंबर वन। नंबर टू, जो बड़ी कॉमन बात है, ये सारा कुछ कह लें, एक फैक्ट है। फैक्ट ये है कि जो इनका एक्सपोजर हुआ है खुद ब खुद हुआ है। एक सर्वे की कंपनी आई जो कि पीएमएलएन की फेवरेट कंपनी है, गैलप। हर दफ़ा मेरे साथ जो बंदे आते हैं वो गैलप कहते हैं जी हम सिर्फ गैलप को मानते हैं, बाकी सब बोगस हैं। अब गैलप ने आके कहा कि जी इसके अंदर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 44% है, मुस्लिम लीग की 12% है, पीपीपी की 9%। और इसमें एक बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्ट है कि मुस्लिम लीग को उन्होंने सेकंड कहा था कि जी उनकी सेकंड नंबर की सीटें आएंगी, पीपल्स पार्टी की ज्यादा सीटें आई हैं। तो पहले तो इनसे पूछे कि पीपल्स पार्टी ने क्या वहां धांधली की, नंबर वन। और जो सिंध में हुआ था जिसमें मुफ्ता इस्माइल ने एग्जैक्टली ये बातें जो हम अभी कर रहे हैं ना, आजिज दामरा साहब, एग्जैक्टली मुफ्ता इस्माइल ने ये बातें इनके खिलाफ की थी, बिल्कुल यही बातें की थी। अच्छा, उसमें इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखें कि पॉपुलैरिटी में कहा गया कि जी इमरान खान साहब 67%, बिलावल 49%, 48% शहबाज शरीफ, और सबसे कम पॉपुलर मरियम नवाज। मरियम नवाज ने आज पीपल्स पार्टी से भी नीचे कर दिया पीएमएलएन को। शी वॉज चोजन, और जो उसने नैरेटिव दिया वहां उसकी धज्जियां उड़ गई। आप देखें कि वो एक तस्वीर जो कि पाकिस्तान के दुश्मन की है, जो पाकिस्तान को गालियां निकाल रहा है, जिसको पाकिस्तान की स्टेट ने कहा है कि जी ये रॉ के साथ मिला हुआ है, उसकी तस्वीर 2 दिन पहले बड़ी प्राउडली लगाती है और कहती है देखे मेरे अब्बा से मिल रहे हैं। उसके अलावा वो कह रही है कि जी कश्मीर का सौदा हो गया। उसके बाद वो कह रही है कि जी कश्मीर को मैं कश्मीरी हूं। शी प्लेड 2 कार्ड्स, कश्मीरी कार्ड कही जा रही है कि मैं कश्मीरी हूं, मेरा अब्बा भी कश्मीरी, मेरी अम्मा भी कश्मीरी, आप भी कश्मीरी है, मुझे दे। मतलब जो बाकी जो कश्मीरी नहीं है उनकी कोई राइट्स नहीं है। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। और कश्मीर की आवाम कार्ड खेलते हैं, सब खेलते हैं, जो गलत खेला है ना, मतलब मैं तो बता रही हूँ। हाँ। और दूसरा वो जो वुमेन कार्ड वो हमेशा खेलती है, विच इज एब्सोल्युटली जिसको कहते हैं। तो अब अगर मरियम नवाज शरीफ सबसे कम पॉपुलर थी, ये देख रहे हैं ना आप, ये गैलप के सर्वे के मुताबिक पीपल डोंट लाइक हर इन आजाद कश्मीर, बिकॉज सारा कैंपेन क्या था, बजाय इसके कि जी हम 5 साल हुकूमत में थे, हमने ये किया ये किया ये किया,
کہ جی عمران خان یہ ہے, فلانا یہ ہے, عمران خان یہ, میرا ابا مل رہا ہے پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ, یہ ہے. شی ہیز کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ PMLN. پہلے شہباز شریف کو یہ لا رہے تھے, شہباز شریف کی پاپولیرٹی اس سے زیادہ. جی جی ہاں ذرا رسپونڈ کر دیں آپ, ایک سیکنڈ رسپونڈ کرتے کیونکہ پروگرام کا بھی ٹائم کم ہے. جی نو ون مور سینٹینس اینڈ دین ویل موو, بولیں. سو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے اس سے PMLN اور مریم نواز شریف, جس کو کہ ہم ہمیشہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ PTI کو کے لیے کھیلتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, یو میڈ یور پوائنٹ. PTI's player. ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس آتی ہوں, لیکن ایک بات میں آپ سے اندلی صاحبہ چاہوں گی کہ اس پہ آپ کامنٹ کریں. دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا جو بھی نیریٹو اس کو آپ نے کرٹیسائز کیا یہ وہ, لیکن گنڈا پور صاحب کی جو زبان ہے, اب آپ آنکھیں بند کر کے کیونکہ پارٹی کے آپ ان کو سپورٹ کریں, کچھ تو تہذیب, کچھ تو آپ مانیں گی کہ ہونا چاہیے. آئی ایکسپیکٹ کہ آپ جو خواتین دیکھیں, یہ ٹھیک ہے آپ کرٹیسائز 100 دفعہ کریں نیریٹو کو, لیکن اس طرح کی کہ منہ تھپڑ اور یہ آئی مین آئی ایم جسٹ سیئنگ ایک ڈیسنسی. تو مائی کوسچن ٹو یو, بتائیں. پہلی بات تو یہ کہ جو پرسنل جو چیزیں ہوتی ہیں بالکل, لیکن جو آپ پوچھتے ہیں جب آپ کہتے ہیں حضرت عمر نے جو پہنا ہوا تھا چوگا وہ کہاں سے آیا, کس نے اتنے پیسوں سے کہاں آیا, ہر وقت یہ ساری پارٹی اور ہم بھی کہتے ہیں, تو ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ مریم نواز کے پیسے کہاں سے آئے جبکہ ایک رسید نہیں دے سکی, وہ کیا وہ کانوکٹ نہیں ہے, مجرم نہیں ہے, جیل پر نہیں ہے؟ آپ غلط کہاں سے پیسے آئے میں نے کہا, کیا اس نے تہذیب کی بات, میں نے اس طرح بات کریں گے میں جواب دوں گا. جالی نہیں کی, بنی گالا میں جو آپ کے بیٹھے ہوئے وہ سارے کے سارے بازار میں مال بنا رہے ہیں, بازار کے ساتھ مال بناتے ہیں کہ ان لوگ, میں نے انہوں نے اتنے لفظ استعمال کیے, اس کے بعد میں نے کچھ تو بولا. دھامرا صاحب تو یہ تو ہے پارٹی کی پوزیشن PMLN کی اور PTI کی, تو بتائیے گا کہ الیکشن جو ریفارمز کی بات کر رہی ہے PTI بار بار کہ جی آئیں الیکشن ریفارمز میں پارٹیسپیٹ کریں, تو کیا آپ لوگوں کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ بیکاز اس الیکشن پہ اگر آپ کمپلین کر رہے ہیں تو 2023 کے الیکشن پہ تو آپ نے یو وانٹ ٹو بی شور کہ الیکشنز ٹھیک ہوں. دیکھیں میرے خیال میں تھوڑا اندلیب صاحبہ سے جو جواب دوں گا اس کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اپنا جو الیکشن کمیشن ہے وہ آزاد کمیشن آزاد کشمیر کا تھا, تو اٹ مینس وہ ایڈمٹ تو کر رہی ہے نا کہ عمران خان صاحب کو اداروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ وہ آزاد کشمیر کا اگر الیکشن کمیشن ہے اس کو وائلیشن کریں گے. اگر پاکستان کے اندر اداروں کا بڑا احترام کرتے ہیں, مگر آپ کو معلوم ہوگا کہ سرین صاحب کے خلاف FIA کے اندر جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس کے انویسٹیگیشن پہ انہوں نے اپنا ایک سینیٹر علی ظفر صاحب بٹھا دیا تھا, کیا آپ کو معلوم ہے؟ پوری قوم کو بھی معلوم ہے. تو اپنے اداروں کو کس طرح ملائن کرتے ہیں, یہ کوئی PTI سے سیکھے. جہاں تک الیکشن ریفارمز کی بات کی آپ نے, الیکشن ریفارمز کی پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی حامی ہے, مگر اس پرائم منسٹر کی بات پہ جو خود الیکشن کمیشن جس شخص کو ناپسندیدہ قرار دے, جو شخص کشمیریوں کے اوپر فائرنگ میں ملوث ہو, اس کو جہازوں میں لے کے جائیں اور اپنے وزراء کو پولنگ اسٹیشن پہ بھیجیں, اور وہی شخص الیکشن ریفارم کی بات کرے, تو میرے خیال میں یہ بالکل اپوزٹ بات ہے. باوجود اس بات کے کہ بلا کر الیکشن ریفارم کے لیے ہمیں ایک ٹیبل پہ آنا پڑے گا, مگر اس کے لیے آنا پڑے گا, یہ تو ہم مان رہے ہیں. ٹھیک یہ ضروری ہے کہ PTI حکومت کو اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, کیا واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ آن الیکشن ریفارمز, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اسمبلی میں؟ تو جی ہم نے تو بلایا ہوا ہے پارلیمنٹری کمیٹی کا کہ اسپیکر کے توسط سے کہ آپ آئیں, اور اگر آپ کو الیکٹرانک ووٹنگ نہیں پسند آپ کوئی اور سجیشن دے دیں. تو تشکیل تو ہوئی تھی کمیٹی الیکشن, جی وہ ان کو لکھا بھی گیا تھا, بٹ دے ریفیوز ٹو کم. بٹ واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ آپ لوگ, کیونکہ بار بار آپ کے منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی کریں الیکشن ریفارمز کی بات کریں. ہم obviously گھسیٹ کے تو لا نہیں سکتے, وی کین جسٹ کیپ آن ریکویسٹنگ دیم. دیکھیں بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ سارے کہتے ہیں کہ الیکشنز جو تھے ہمیشہ دھاندلی ہوتی ہے, کوئی نہیں مانتا, تو پھر اس کو الٹرنیٹو کیا ہے؟ ریفارمز میں ایک میرا پوائنٹ آف ویو ہے, ایک آپ کا ہے یا کسی تیسرے کا, لیکن پوائنٹ آف ویو رکھیں گے تو کچھ ہوگا. بیٹھیں گے تو بات کریں گے. اسمبلی کے اسپیکر نے کوشش تو کی, بہت شکریہ آپ سب کا. پروگرام یعنی ناظرین اس وقت ہم بریک لیتے ہیں, بعد آئیں گے واپس اور پھر ہم بات کریں گے نور کے کیس کی, اور ہمارے ساتھ ان کے لائر ہوں گے. اسٹے ود اس.